اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 18ویں پارے کی ابتدائی آیتوں کے اندر فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ فلاح کو پہنچنے والے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا فلاح پانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے پہلی صفت مومنین کی بیان کی وہ نماز کے اندر خشوع کا اختیار کرنا، اس کو بیان فرمایا۔ تو نماز کے اندر خشوع اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور خشوع کہتے کسے ہیں؟ اکثر و بیشتر نماز کے اوصاف کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خشوع کا اور ایک خضوع کا۔ خشوع شین سے آتا ہے اور خضوع ضاد سے آتا ہے۔ خضوع کے جو لفظی معنی ہے وہ جھک جانے کے ہیں، یعنی اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کو کہا جاتا ہے خضوع۔ اور دل کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر دینا، اس کا نام ہے خشوع۔ اور نماز میں یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، خشوع بھی اور خضوع بھی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ خضوع یہ خشوع کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ خضوع جب اپنے اندر پیدا ہوگا تو خشوع پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، خشوع آ جائے گا نماز کے اندر۔ اور خضوع کہتے کسے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا، نماز کے اندر اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کو خضوع کہا جاتا ہے۔ کہ پیغمبر علیہ السلام کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اس طریقے سے ہم کھڑے ہوں، جس طریقے سے آپ کھڑے ہوتے تھے، جیسے آپ نے رکوع و سجدہ وغیرہ کیا ہے، اسی طریقے سے آپ کے طور و طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھیں تو خشوع خود بخود دل کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ جس طریقے سے پیغمبر نماز پڑھتے تھے اسی نہج پر ہم نماز پڑھیں۔ اسی لیے ہر وہ طریقہ جو پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا بتلایا ہے وہ طریقہ صحیح ہے، باادب ہے۔ اور آپ علیہ السلام سے ہٹ کر جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ بے ادب ہے، وہ بے ادب ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ تو ہمیں خشوع اختیار کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں، خصوصاً خلفائے راشدین کو، جن کی آدھی دنیا سے زائد پر حکومت ہونے کے باوجود نماز کو سیکھنے کی کتنا اہتمام وہ لوگ کرتے تھے، نماز کو سیکھنے کا، سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھانے کا کہ اے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں پیغمبر علیہ السلام کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام لوگوں کو بتاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، آپ نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس طریقے کی نماز پڑھنا نہ سکھلاؤں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو دیکھ کر اپنی نمازیں ہمیں پڑھنی ہیں، تب جا کر دلوں کے اندر خشوع پیدا ہوگا، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ فلاح پانے والے مؤمن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کریں۔ ہمیں اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی عقل سے جیسے چاہے ویسے رکوع کر لیں، جیسے چاہے قیام کر لیں۔ اور ایک شکایت اکثر و بیشتر ہم لوگوں کی یہ رہتی ہے کہ دل نماز کے اندر نہیں لگتا ہے۔ نماز کے اندر دل نہ لگنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے ظاہری سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ نماز کے اندر جب سنت کے مطابق ہم نماز ادا کریں گے تو خشوع پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے دل نہیں لگتا
کہ ہم نے نماز سیکھی جیسی سیکھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، نہ ہمیں ثنا کا ترجمہ معلوم ہے، نہ سورہ فاتحہ کا، نہ دوسری سورتوں کا ترجمہ معلوم ہے۔ ہم ترجمہ ذہن میں رکھ کر اگر نماز پڑھیں گے تو اس سے بھی نماز کے اندر دل لگتا ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے سنت کے مطابق نماز کا پڑھنا ضروری ہے، جب جا کر نماز کے اندر خشوع پیدا ہو پائے گا۔ تو خشوع کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ خضوع، یعنی اپنے تمام ظاہری اعضاء کا سنت کے مطابق کر لینا نماز کے اندر، یہ پہلی سیڑھی خشوع کی ہے۔ جب پہلی سیڑھی پر ہم قدم رکھیں گے اور ترجمہ وغیرہ ذہن میں رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ وساوس اور دل نہ لگنے کی یہ شکایتیں سب ختم ہو جائیں گی۔